اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت آ کر اس آدمی کے سرہانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح اللہ کی رضا کی طرف نکل، اے پاک روح اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف چل۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس نیک اور صالح آدمی کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ملک الموت اس روح کو لے لیتے ہیں، جیسے ہی ملک الموت روح کو لیتے ہیں، فرشتے ملک الموت سے روح کو لے لیتے ہیں اور روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر، جنت کی خوشبو سے لپیٹ کر پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، تو ان کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، اس کے بعد فرشتے اس پاکیزہ روح کو لے کر دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھلوایا جاتا ہے، پھر تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، تیسرے آسمان کا بھی دروازہ کھلوایا جاتا ہے، چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، چوتھے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، پانچویں آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، چھٹے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، پھر جب ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو رب العالمین کہتا ہے کہ میرے اس نیک بندے کی کتاب کو علین میں لکھ دو اور اس کے جسم میں اس کی روح کو لوٹا دو، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، تمہیں زمین میں لوٹا دوں گا اور کے دن تمہیں زمین سے اٹھاؤں گا، تمہیں مٹی سے اٹھاؤں گا۔ فرشتے اس کی روح کو قبر کے اندر اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں، اس کے بعد فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا مالک کون ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مالک، میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ہمارا نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھوا دو، اس کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دو اور اتنی کشادہ کر دو کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ کل قیامت تک، جب قیامت قائم ہوگی تب تک اس کو جنت کی ہوا ملتی رہے گی، جنت کی خوشبو ملتی رہے گی۔ پھر اللہ کے نبی کہنے لگے او میرے صحابہ سنو، جب یہ کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، ایک مشرک کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کاٹ ہوا کرتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوا کرتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، ملک الموت آ کر اس آدمی کے سرہانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف نکل۔ اس کی روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے
मलकुल मौत उसकी रूह को खींचते हैं, खींच कर निकालते हैं, और जैसे खींच कर निकालते हैं फरिश्ते ले लेते हैं और फरिश्ते उसको टाट में लपेट कर पहले आसमान की तरफ चलते हैं। जब पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो उसकी रूह से बदबू निकलती है, उसकी रूह की गंध फैल जाती है। जब पहले आसमान पर पहुंचते हैं आसमान का दरवाजा खुलवाया जाता है, मगर आसमान का दरवाजा खोला नहीं जाता है। ला तुफ़्तहु अबवाबुस समा, उस नापाक रूह के लिए, उस जहन्नमी के लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सातवें आसमान से फरमाता है कि इसकी किताब को सिज्जीन में लिख दो और इसे पहले आसमान से फेंक दो ताकि ये अपने जिस्म में वापस आ जाए। फरिश्ते उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा देते हैं। उसके बाद कब्र के अंदर दो फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते आकर सवाल करते हैं कि ओ बंदे बता तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है हाय हाय मुझे कुछ मालूम नहीं है। फिर सवाल किया जाता है बताओ तुम्हारा दीन क्या है? वो कहता है हाय हाय मुझे इसकी खबर नहीं है। फिर सवाल किया जाता है बताओ तुम्हारा रसूल कौन है? वो कहता है कि हाय हाय मुझे इसकी कोई खबर नहीं है। आसमान से आवाज आती है इस बंदे ने झूठ कहा है, इसने झूठ कहा है, इसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछवा दिया जाए, इसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाए ताकि कयामत तक, जब मैं कयामत कायम करूंगा तब तक इसको जहन्नम की बदबूदार हवा मिलती रहे। और कब्र को हुक्म दी जाती है कि इस तरीके से उसको कुचला जाए, इस तरीके से उसको पिसला जाए कि उसकी हड्डी पसलियां एक हो जाए। कयामत तक उस आदमी के पास यही अमल होते रहता है। अल्लाह के नबी जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि ओ मेरे सहाबा हमारे नबी हर नमाज में अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे, तुम भी अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगा करो। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरे सहाबा कब्र की मंजिल आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कोई कब्र में नजात पा गया तो उसके लिए आखिरत की सारी मंजिलें आसान है, और अगर कोई कब्र के सवालों में फंस गया तो उसके लिए आगे की मंजिलें बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों अज़ाब कब्र से हमेशा दुआ मांगिए, अज़ाबे कब्र बरहक है। अल्लाह के नबी जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे युहशरुन नासु यौमल क़ियामा हुफातन उरातन गुरला, कि ओ मेरे साहबा सुनो, ओ कयामत तक आने वाले मुसलमानों सुनो, कल कयामत के दिन जब सारे लोग उठाए जाएंगे तो नंगे होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा, उनके पैर पर चप्पल नहीं होगी, वो गैर मख्तून होंगे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवाल करती है अल्लाह के नबी क्या औरतों के जिस्म पर भी कोई कपड़ा नहीं होगा? अल्लाह के नबी कहने लगे आयशा सुनो, अच्छी तरीके से सुन लो, कल क़यामत के दिन औरतों के जिस्म पर भी कोई कपड़ा नहीं होगा। फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवाल करती है अल्लाह के नबी जरा बताइए क्या वहां मर्द भी होंगे? अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा वहां मर्द भी होंगे। आयशा का दिल बेचैन हो जाता है। फिर सवाल करती है अल्लाह के नबी जरा बताइए क्या मर्दों के बीच, मर्दों औरतों के बीच में कोई पर्दा रहेगा, कोई हाइल रहेगा कि
مرد عورت کو نہ دیکھ سکے، عورت مرد کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے او عائشہ سنو، کل قیامت کے دن مردوں اور عورتوں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی حال نہیں ہوگا۔ عائشہ کہنے لگتی ہے اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں شرم کے مارے مر جائیں گی۔ اللہ کے نبی کہنے لگے او عائشہ سنو، اس دن معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیاوہ ہوگا کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ ایک حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، اس عورت کو معلوم نہیں ہوگا۔ آدمی نشے کی حالت میں دکھیں گے لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وہ رب العالمین کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے عائشہ تم قیامت کے منظر کو ہلکے میں لے رہے ہو، کل قیامت کے دن تو ایک حامل عورت کا حمل گر جائے گا، اس عورت کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا، بہت ہی خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ آج سورج لاکھوں میل دور ہے، سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا، اتنا نزدیک کر دیا جائے گا کہ اگر اپنا ہاتھ انسان اوپر اٹھائے تو سورج کو لگ جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہے اللہ کے نبی ذرا بتائیے، جب سورج اتنا نزدیک کر دیا جائے گا کہ اگر انسان اپنا ہاتھ اٹھائے تو سورج کو لگ جائے گا، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ زمین کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے نبی کہنے لگے زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں ذرا سوچو اس منظر کو اور آخرت کی تیاری ابھی سے شروع کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی اور ایسا عالم ہوگا، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، کئی مکان نہیں ہوگا، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، سب لوگ پریشان ہوں گے۔ پریشان ہونے کے بعد سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہنے لگیں گے اے آدم علیہ السلام، رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، رب العالمین نے آپ کو خود تعلیم دی ہے، رب العالمین نے آپ کو علم سے نوازا تھا، رب العالمین نے فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا۔ اے آدم علیہ السلام آپ رب العالمین سے ہمارے لیے سفارش کی دعا کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام کہنے لگیں گے او لوگوں میں اس کا حق نہیں رکھتا ہوں، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ آج میں رب العالمین سے سفارش کروں۔ آج میں نے جو جنت کے اندر میں نے گناہ کیا تھا میں اسی گناہ کو یاد کر کے پچھتا رہا ہوں، اور آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے میں رب سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہوں۔ او لوگوں سنو، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، سب لوگ مل کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ ہمارے لیے رب العالمین سے دعا کر دیجئے۔ بھائیو نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام معذرت کر دیں گے، کہیں گے تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سب لوگ مل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، اور انکار کرنے کے بعد کہیں گے تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔
اتنا خطرناک عالم ہوگا اس عالم میں کوئی سفارش کرنے کو تیار نہیں. سب لوگ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے لوگوں سنو, تم لوگ آخری نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ. نبی تمہارا کچھ کر سکتے ہیں. سارے لوگ ہمارے آخری نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور پہنچ کر ہمارے نبی سے التجا کریں گے کہ اے اللہ کی آخری نبی, آپ آج ہمارے لیے رب العالمین سے